ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 52ویں قسط، حاجرہ مسرور کی تحریر، سٹینڈرڈ۔ خانسامہ صاحب نے باہر سے آ کر خبر دی، جناب ادھر پانی ٹھنڈا کرنے کی اتنی بڑی مشین بھی ہے، مزے سے کھانا پکایا، اس میں رکھ دیا، اب چاہو 8 دن کے بعد کھاؤ، کوئی چیز نہیں سڑے بسے کی۔ جناب عجیب چیز ہے۔ ہاں معلوم ہے، تمہیں کیا فکر پڑ گئی اس کی؟ بیگم ریاض نے کتاب پر سے آنکھیں اٹھائے بغیر دھیمی آواز میں کہا، بڑا آرام رہتا ہے حضور، ان کے خانسامہ نے اکٹھا 3 دن کی سبزی ابھی خریدی ہے میری آنکھوں کے سامنے، اور جناب اتنا بہت سا دہی اور 2 مرغیاں۔ خانسامہ صاحب بدستور انہیں مرغوب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اچھا آپ کچھ پکاؤ گے بھی یا یہیں کھڑے رہو گے؟ بیگم ریاض ذرا جھلا کر بولیں، اور خانسامہ اس موٹی کھال کی مالکن پر دل ہی دل میں افسوس کرتے کمرے سے نکل گئے۔ بیگم ریاض نے پھر کتاب میں جی لگانے کی کوشش کی، لیکن دیرو جمعدارنی جھاڑو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تو پوری بتی سی کھلی ہوئی تھی۔ بیگم صاحب، ادھر ایسی 6 صوفے والی کرسیاں ہیں اور شیشے والی 6 میزیں، اور بیگم صاحب ادھر پورے کمرے کا قالین بھی ہے۔ دیرو جمعدارنی ابھی پڑوس سے آئی تھی۔ بیگم ریاض نے اپنے ذرا سے قالین کے ٹکڑے پر ایک نظر ڈالی اور تیوڑی چڑھا کر بولی، ارے تو باتیں بنا رہی ہے اور ابھی تک کام کا ہوش نہیں؟ اور دیکھ، آج تو میں نے نیا پڑوس سمجھ کر تجھے ان کے ہاں بھیج دیا، آئندہ ادھر کام نہیں کرے گی، کہہ دینا اپنا انتظام کر لیں۔ میں نے اپنے آرام کے لیے تجھے کوارٹر دیا ہے، اور گھر کرے گی تو ہمارا کام پڑا رہے گا۔ دیرو جمعدارنی نے دیوان کے نیچے سے برش نکالا اور پرانے قالین کو بے دردی سے رگڑنے لگی۔ بیگم ریاض برآمدے میں پڑی ڈھیلے بیت کی کرسی پر پڑھ کر دوبارہ کتاب پڑھنے لگی، لیکن قرار تو عنقا تھا۔ مائی جانو مننے کو اٹھائے آئیں تو وہیں پھسکڑا مار کر بیٹھ گئیں اور زور زور سے جھنجھنا بجانے لگیں۔ بیگم منہ سخت کیے کتاب پر نظر گڑوئے رہیں۔ وہ مائی جانو کے باتونی پن سے سخت عاجز تھیں۔ اسی وقت مائی جانو نے مننے کو گود سے اتارنے کی کوشش کی تو وہ اترنے پر راضی نہ ہوا۔ اے مار کے تھکائے دیتے ہو مننے بابو، مائی جانو بولی۔ پھر بھی بیگم ریاض نے نظر نہ اٹھائی تو مائی جانو بڑبڑانے لگی، پڑوس کی آیا 50 روپے لیوے ہے اور شام کو 6 بجے چھٹی کر کے اپنے گھر چلی جاوے ہے۔ ایک ہم ہیں کہ 30 روپے پر پڑے ہوئے ہیں 5 سال سے۔ بیگم ریاض کا پارا ایک دم چڑھ گیا، مگر انہوں نے مائی جانو پر صرف آنکھیں نکالیں، زبان سے ایک لفظ نہ بولیں۔ کمبخت آیائیں ملتی نہیں اور تنخواہ میں کوڑی بچتی نہیں جو مہنگی آیا رکھیں۔ مائی جانو کے غصے کے سامنے کچھ بند نہ پڑا تو منہ اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں، جہاں فرش پر بچھا ہوا اونی گبھا انہیں بہت پرانا اور بد رنگ نظر آیا، اور اس میں بھی قصور نوکروں کا دکھائی دیا۔ خانسامہ جوتے پہن کر اس کمرے میں حساب دینے آتا، آیا باہر کے مٹی بھرے پاؤں صاف کیے بغیر اندر لاتی، اور جمعدارنی ہرگز ٹھیک سے برش نہ کرتی۔ بیگم ریاض کا دم مارے غصے کے گھٹنے لگا۔ کمبخت لالچی بڑیا، نام 30 روپے کا لیتی ہے اور جتنا میں دیتی ہوں حساب کرو تو 60 روپے مہینہ پڑتا ہے، ایک خود، ایک اس کا بڈھا اور ایک پوتا، 3 کا کھانا پینا، اس پر کوارٹر مفت۔ کہنے کو تو پوتا بچہ ہے، پیٹ میں یہ لمبے لمبے کیچوے، 2 کی خوراک تو وہ ایک ہی ننا کھا جاتا ہے۔ کیچوے گرانے کی دوائیں الگ منگواؤ، عید بقرعید جوڑا الگ دو، پھر بھی پڑوس کی آیا کی تنخواہ پر آنکھیں پھٹتی ہیں بڑھیا کی۔ بیگم ریاض منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہیں اور پھر جانے کب اونگ گئی۔ جاگیں تو دوپہر ہو چکی تھی، سورج کا رخ مڑ جانے سے بیڈ روم میں روشنی کم ہو چکی تھی، اس لیے انہیں زمین پر بچھے ہوئے گبھے کا رنگ خاصا اچھا لگا۔ ہلکی سبز دیواروں اور ہرے پردوں نے ان کے ذہن پر پھر ہمیشہ جیسی پرامن مطمئن زندگی کی جھلک ڈالی، زندگی جو ان کی تھی، گھر جو انہیں کبھی برا نہیں معلوم ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ کتابوں میں مگن ہو جاتی اور دنیا کے حسین مستقبل کے خواب دیکھا کرتی۔ اس وقت بھی وہ اسی موڈ سے اٹھ کر کھانے کی میز پر گئیں۔ میز پوش اتنا صاف نہ تھا، لیکن انہیں ضرورت سے زیادہ صاف میز پوش دیکھ کر ہوٹل یاد آتا تھا، اور ہوٹل گھر نہیں ہوتا، اس لیے وہ مزے سے کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئیں اور پلیٹ میں سے تلی ہوئی مرچ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگیں۔ اور انہیں وہ دن یاد آئے جب ان کے ابا جان چل بسے اور ساری شان و شوکت اڑاڑا دھم ہو گئی۔ چند ہی برسوں میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ محض نمک لگا کر تلی ہوئی ہری مرچ کے ساتھ روٹی کھانا بھی نعمت معلوم ہونے لگا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بیگم ریاض اب سب کچھ پا کر بھی دنیا کی ٹیم ٹام کی طرف سے قطعی لاپرواہ ہو گئی تھیں۔
مگر خانسامہ صاحب کو بیگم ریاض کی یہ لاپرواہی کھل رہی تھی۔ جناب، صبح سے اب تک کئی موٹر والے ملاقاتی آ چکے ہیں، یہ لمبی لمبی موٹر، ایک سے ایک بڑھیا۔ خانسامہ نے تازہ ترین خبر سنائی۔ بیگم ریاض کو لگا جیسے خانسامہ صاف کہہ رہا ہو کہ کیا خاک افسر ہیں آپ کے صاحب، ہفتوں میں کوئی موٹر والا ملاقاتی کوٹھی میں نہیں آیا۔ بیگم ریاض اپنی ہوں کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ واقعی ان کے میاں کی دوستی بے موٹرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ اب وہ خانسامہ کو کیا سمجھاتی کہ یہ ان کے ملنے والے کتنے بڑے، کتنے اچھے اور کتنے مشہور لوگ تھے۔ پھر بھی جانے کیوں پڑوس کے ذکر پر کھانا ان کے لیے زہر ہو گیا۔ ویسے سب چیزیں تھی بھی بدمزہ۔ آلو کے کباب جلے ہوئے تھے، مٹر بہت کم گھی میں تلے گئے تھے اور دال میں پانی زیادہ تھا۔ دو چار نوالے مار کر بیگم ریاض نے پھلوں کی تشتری اٹھائی، ایک آدھ ناشپاتی کا ٹکڑا کھایا تھا کہ خانسامہ صاحب بولے، حضور کی صحت ٹھیک نہیں، جناب پھلوں کو مشین میں رکھ کر ٹھنڈا کر لو اور پھر کھاؤ تو پھل بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور بیگم کا چڑھتا ہوا غصہ طاقتور پھل کے تصور پر مرکوز ہو گیا۔ طاقتور پھل جو ہو بہو ماء اللحم کے اشتہار والی تصویر تھا، یہ موٹے موٹے لوگ اور پٹھے والی ناشپاتی۔ اور بیگم ریاض اس تصور پر ایک دم بے قابو ہو کر ہنس پڑیں۔ اگر وہ اس وقت ہنس نہ پڑتی تو ڈر تھا کہ رو پڑتی۔ اب یہ کیا مصیبت تھی کہ اچانک ان کا مقابلہ نئے پڑوس سے ہونے لگا تھا، مقابلہ بھی شان و شوکت کا، اور یہ دنگل منعقد کرا رہے تھے ان کے نوکر۔ سچ ہے، ذہنیت اس طرح نہیں بدلتی جب تک سارا ماحول ہی نہیں بدل جائے، بیگم ریاض نے سوچا۔ وہ اپنے نوکروں کو برابری سے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، اسی لیے تو وہ نئے پڑوس کے مقابلے میں انہیں کمتر سمجھ رہے ہیں۔ پھر ایک چور لہر ان کے دماغ سے گزری، شاید وہ ہیں ہی کمتر۔ جب شادی ہوئی تو ان کے میاں کی آمدنی آدھی تھی۔ اس وقت وہ کوئی کپڑا خریدنے لگتی تو 10 بار سوچتی کہ اس ماہ کون کون سے خرچ گھٹانا پڑیں گے۔ 12 سال کے بعد ان کے میاں کی آمدنی کہیں سے کہیں پہنچ گئی، مگر اب بھی ایک فالتو خرچ کے لیے دوسرے کئی خرچ کم کرنا پڑتے۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ کچھ جمع کرنے کا شوق ہو، بچتا تو جمع کرتی، بلکہ کئی برسوں سے خود بھی کالج میں فلسفی پڑھاتی اور وہاں سے جو ملتا وہ بھی خرچ ہو جاتا۔ ان کے نزدیک روپے سے اچھا تو گھر کا کوڑا تھا، جو روز اکٹھا کیا جاتا تو ہفتے کے ہفتے کوڑے کے ڈرم سے ابل پڑتا، مگر روپیہ 12 سال پہلے کے بنے ہوئے پرانے معیار کو قائم رکھنے ہی میں بھسم ہو جاتا۔ پرانی پڑوسن کبھی ان کے گھر آتی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکتی، کہیے آپ نے ریفریجریٹر لے لیا یا نہیں؟ اور بیگم ریاض ہمیشہ سعادت مندی سے یہی جواب دیتی کہ ابھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لے لیجئے، بڑا آرام ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں تو موٹر ضرور خرید لیجئے، روزانہ ٹیکسی میں آپ لوگوں کے کتنے روپے اٹھ جاتے ہوں گے۔ پرانی پڑوسن ہمیشہ محبت سے یہ مشورہ دیتی، کویا 2000 نہیں خرچ کرنا چاہتی تو بہتر ہے کہ 15000 خرچ کر ڈالو۔ اب بیگم ریاض بیچاری مروت کی ماری بھلا یہ کیسے کہہ سکتی تھیں کہ ہاں اگر 5-10 روپے روز کی قسط پر کوئی موٹر مل سکے تو ضرور دلوا دیجئے، مگر وہ زبان سے صرف یہی جواب دیتی، ارے زندگی صرف موٹر کا نام تو نہیں، ہمارے ملک کے کروڑوں لوگ بس کا کرایہ بھی نہیں خرچ کر سکتے، اور پھر انسان خود کو مشینوں کا اتنا محتاج کیوں بنائے۔ اور بیچاری پرانی پڑوسن بڑی ہمدردی سے سر ہلا کر ٹھنڈی سانس لیتی۔ ویسے پرانی پڑوسن نے سب میں ڈٹ کر مشہور کر رکھا تھا کہ کمبخت بیگم ریاض بڑی کنجوس ہیں، زیور ان کے پاس نہیں دیکھا، گھر میں وہی 12 سال پرانا فرنیچر، موٹر وہ نہ لیں، زمین انہوں نے خریدی نہیں، بس بینک بھرتی ہیں۔ اور بیگم ریاض نے اس بھرم کو بھی نہ رہنے دیا۔ ہر ملنے جلنے والے کو معلوم تھا کہ ان کا بینک بیلنس میاں کی چند تنخواہوں سے زیادہ نہیں بڑھتا، لیکن اس سب کے باوجود بیگم ریاض کے گھر میں امن و امان تھا۔ ان کا خانسامہ پرانی پڑوسن کے خانسامہ سے 5 روپیہ زیادہ تنخواہ پاتا اور کام کم کرتا۔ آیا پڑوس کی آیا سے خود کو خوش نصیب سمجھتی، جمعدارنی تنخواہ کے ساتھ مفت کوارٹر پا کر پھولے نہ سماتی، کیونکہ پرانی پڑوسن کوارٹر کا کرایہ جمعدارنی کی تنخواہ سے کاٹ لیتی تھیں۔ اور مالی بیگم ریاض کی خوش ذوقی اور نرم مزاجی سے خوش ہو کر 20 روپے ماہوار پر بھی گھنٹہ آدھ گھنٹہ جی لگا کر ان کے باغ کی دیکھ بھال کرتا۔ لیکن نئی پڑوسن نے پڑوس میں قدم رکھتے ہی ان کے گھریلو امن و امان کو تلپٹ کر دیا۔
یہ بالکل عملی شکل تھی کہ جب گھر کے نوکر پڑوس کی خوشحالی سے اتنے متاثر ہو جائیں تو کام کیسے چلے؟ بیگم ریاض اپنے خانسامہ کے سامنے ریفریجریٹر سے نکلی ہوئی ماؤل لحم کے اشتہار جیسی پہلوان ناشپاتی پر ہنستے ہنستے خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہی تھیں۔ آخر انہوں نے سنجیدہ ہونا مناسب سمجھا۔ دیکھو میاں، دنیا میں موٹر اور ریفریجریٹر سب کچھ نہیں ہوتا۔ بیگم ریاض نے خانسامہ کو سمجھانا چاہا۔ جی جناب، پھر اور کیا کیا ہوتا ہے؟ خانسامہ نے بڑے ادب سے پوچھا اور اپنے کندھے سے جھاڑن اتار لیا، لیکن خدا جانے کیوں اس سادہ سے سوال پر بیگم ریاض کا فلسفیانہ موڈ ایک دم بدل گیا۔ تمہارا سر! وہ غصہ دباتے بھی بول پڑی۔ جی جناب، خانسامہ نے کچھ سننا چاہا۔ میں کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس بنگلہ نہیں، نوکر نہیں، پھر بھی تم اپنی ذات سے کتنے اچھے، کتنے شریف آدمی ہو۔ دنیا میں اصل چیز انسان کی ذات ہے، باقی… ہاں جناب، کیوں نہیں، میری ذات شیخ قریشی ہے، اچھی کیوں نہیں ہوگی؟ خانسامہ صاحب جلدی سے بیگم صاحب کی بات کاٹ کر بول پڑے، اور شکر ہے کہ بیگم ریاض پھر ہنس پڑیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال گفت و شنید بند کی جائے۔ وہ میز سے اٹھنے لگیں تو مائی جانو منع کو لیے کھانے کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ منع کے ہاتھ میں مرغ کی ٹانگ تھی جسے وہ مزے سے چوس رہا تھا۔ ارے! بیگم ریاض منع کے ہاتھ میں مرغی کی ٹانگ دیکھ کر چونک پڑی۔ آج گوشت کا دن نہیں تھا نا؟ پڑوس والی بیگم پورا مرغا میز پر رکھ کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاوے تھی۔ منع کو دیکھا تو یہ ٹانگ پکڑا دی۔ بڑی محبت کی طبیعت ہے۔ مائی جانو بڑے لاڈ سے بولی، جیسے گوشت کے ناقے پر مرغ مسلم ان کے لیے بڑی عام بات ہو۔ لیکن بیگم ریاض کے سر کے اندر غصے کا دھماکہ سا ہوا۔ تم وہاں کیوں لے کے گئی تھی منع کو؟ بیگم ریاض کو اپنی آواز بے حد کرخت لگی۔ ارے واہ بیوی، میں تو منع کو لیے باہر پلاٹ پر بیٹھی تھی، بچوں کو لے کر کہیں سے آئی تھی، کہنے لگی بیبی کو اندر لے آؤ، بچوں کے ساتھ کھیلے گا، میں چلی گئی۔ مائی جانو پڑوسن کی طرف سے برا مان کر بولی، اور بیگم ریاض نے جھپٹ کر منع کے ہاتھ سے مرغی کی ٹانگ کھسوٹ کر دور پھینک دی۔ واہ، ہمارا منا ان کے بچوں کا جی بہلائے گا؟ اس سے پہلے کسی کے بچے ہمارے بچوں کا جی بہلانے نہ لے آئیں، اور تم منع کو دوسروں کے گھروں سے کھانے کی عادت ڈال رہی ہو۔ یہ کہہ کر بیگم ریاض پھر اپنے بیڈ روم میں محصور ہو گئیں۔ کب منع نے دلیا کھایا، کب ان کے دونوں بچے اسکول سے واپس آئے، انہوں نے خبر نہ لی۔ دن بھر کتابوں کی الماریوں کو الٹتی پلٹتی رہیں، ہر کتاب اٹھا کر دیکھتی اور پھر اسے دوسری کتابوں میں غرق کر دیتی۔ پھر جانے کہاں سے ایک ابتدائی اقتصادیات کی کتاب ان کے ہاتھ لگ گئی، جسے شام تک وہ بے حد غور سے پڑھتی رہیں اور چائے سے پہلے پہلے بیٹھ گئیں پرانے اخراجات کی کاپیاں دیکھنے۔ پرانی پڑوسن کی باتیں یاد آئیں۔ پھر یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ ارے ان کے میاں کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ تنخواہ 1000 تھی لیکن خرچ ہزاروں کے تھے۔ ظاہر ہے کہ اوپر کی آمدنی تھی ان کی، پھر زمینوں کی آمدنی الگ، ذرا کنجوس لوگ بھی تھے۔ ہم تو آئے دن ان کے ہاں کھانے کی چیزیں بھجواتے، ان کے گھر سے کسی کی شادی یا سالگرہ ہوتی تو بڑھیا سے بڑھیا تحفہ لے جاتے، مگر وہ ایسے موقعوں پر مہینے پہلے سے کہیں اور مدعو ہوتے، اس لیے آنے سے معذور ہوتے۔ ارے تو کیا اب ریاض سے کہوں کہ رشوت لو، بلیک میلنگ کرو؟ بیگم ریاض نے بستر سے اچھل کر اترتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا اور چائے پینے بیٹھ گئی۔ اس وقت جب وہ خود کو نہایت دیانت دار اور شریف بیوی محسوس کر رہی تھی تو مسز ملک ہانپتی آ گئی۔ ہائے، کیا ٹھاٹ سے بیٹھی چائے پی رہی ہو؟ ہمارے بچے تو ایک گھونٹ سکون سے نہیں لینے دیتے بھائی، کیسے سدایا ہے تم نے اپنے بچوں کو؟ بیگم ملک رونی صورت بنا کر عادتاً ہانپنے لگی۔ بیچاری ہمیشہ بیگم ریاض سے مروب رہتی، بس کوئی خاص کوشش نہیں کرنا پڑی۔ بیگم ریاض نے ان کے لیے چائے بناتے ہوئے بے حد انکسار سے جواب دیا، لیکن اندر سے پھول گئیں۔ صبح سے اب تک نئی پڑوسن کے تسکروں نے انہیں بھیگے اسفنج کی طرح احساس کمتری میں جکڑ لیا تھا۔ سلیمہ کے بچے بھی بڑے تمیزدار ہیں، ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، مگر مجال ہے کہ چوں بھی کر جائیں یا کپڑے خراب کر لیں۔ بیگم ملک نے بڑے بڑے دیدے نکال کر ہانپتے ہوئے کہا۔ کون سلیمہ؟ بیگم ریاض نے آہستہ سے پوچھا۔ ارے تم نہیں جانتی؟ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ تمہارے پڑوس میں سلیمہ رفیع آ گئی ہیں؟ بیگم ملک کے دیدے بیگم ریاض کی بے خبری پر اور بھی پھٹ گئے اور بیگم ریاض کے منہ میں چائے کا گھونٹ کڑوا ہو گیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟
بیگم ریاض نے بظاہر لاپرواہی سے پوچھا۔ ارے تم نہیں جانتی؟ ارے بھائی منصوری صاحب کا نام تم نے نہیں سنا؟ گلبرگ میں رہتے ہیں، کیا شاندار کوٹھی بنائی ہے۔ بیگم ملک بے حد مرعوب تھیں۔ ہوں گے، بہت رہتے ہیں گلبرگ میں، بیگم ریاض نے کہنا چاہا۔ واہ، منصوری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ ہاں تو تم نہیں جانتی؟ ہمیں لال پور میں مربے بھی نہ ملتے اگر منصوری صاحب نہ چاہتے۔ بیگم ملک نے منصوری صاحب کی بڑائی کا سب سے بڑا ثبوت اپنی طرف سے مہیا کیا۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے زمین ومین کے قصوں سے دلچسپی نہیں، پھر مجھے یہی یاد نہیں رہا کہ آپ جاگیردار بھی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں تو انسانوں سے ملتی ہوں، ان کی املاک سے نہیں۔ مجھے تو انسان کی ذاتی لیاقت متاثر کرتی ہے۔ بیگم ریاض نے بڑے سکون سے انہیں سمجھانا چاہا۔ ارے سلیمہ خود بڑی لائق ہے اور انہی منصوری صاحب کی بہو ہے۔ اے بڑی بھاگوان عورت ہے سسرال کے لیے، میں تو صاف کہوں گی۔ بیگم ملک نے پھر بیگم ریاض کو چت کرنا چاہا۔ یہ بھاگوان ہونا یا منحوس ہونا بھی محض اتفاقات ہوتے ہیں، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ لیجئے، بھاگوان ہونے پر بھی یقین نہیں؟ حد ہے، آپ بزرگوں کی ساری باتیں جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ عورت، گھوڑا اور زمین یا تو بھاگوان ہوتے ہیں یا منحوس۔ اب سلیمہ رفیع کو کون بھاگوان نہیں کہے گا؟ رفیع کو منصوری صاحب ایک دم نالائق سمجھتے تھے۔ انٹرمیڈیٹ بڑی مشکل سے پاس کیا، چیف کالج میں بھی یہ پڑھایا، مگر کتنی بار لڑ کے۔ دوسرا بیٹا ڈپٹی کمشنر لگا، اور یہ رفیع بس بابا کی موٹر لیے گھومتے تھے۔ بیگم منصوری بیچاری کو تو رفیع کا بڑا غم تھا۔ بیگم ملک کہتی گئیں اور بیگم ریاض خاموشی سے ان کی طرف بڑی نمایاں سرد مہری سے دیکھتی رہیں، لیکن اندر سے ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ بیگم ملک ہانپنے کے لیے بھی رکیں۔ اور جب بیگم ملک چائے کے چند گھونٹ تابڑ توڑ لینے کے لیے چپ ہوئیں تو بیگم ریاض اپنا رکھ رکھاؤ بھول گئیں۔ پھر دیکھیے، سلیمہ سے اس کو محبت ہو گئی۔ سلیمہ کے بابا کو رفیع ایک دم ناپسند تھا اور منصوری صاحب بیٹے سے ناخوش تھے، اس لیے چپکے سے دونوں نے شادی کر لی۔ منصوری صاحب کہتے تھے شادی کر لی نالائق نے اپنی مرضی سے، مگر دیکھیں کھلائے گا کہاں سے بیوی کو۔ اور سلیمہ کے ابا سمجھتے کہ دونوں اب بھوکے ہی مریں گے۔ ادھر رفیع کی امی کو یہ غم تھا کہ اتنے بڑے جاگیردار گھر میں وہ رفیع کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی کہ چلو نوکری کے لائق نہیں تو اچھی سسرال ہی مل جائے گی۔ بیگم ملک نے دوبارہ کہانی کے نہایت دلچسپ موڑ پر چائے کے گھونٹ پر گھونٹ اتارنا شروع کیے۔ پھر بیگم ریاض اب کے نہایت اشتیاق سے بولیں۔ پھر قائل ہو جائیے کہ بھاگوان عورت کیا کرتی ہے۔ رفیع ایک فرم میں مینیجر ہیں، کوئی 1000 تنخواہ ملتی ہے۔ 1000 روپے انٹر پاس کو؟ بیگم ریاض بے یقینی سے بولی۔ کیوں، فرم میں کوئی لیکچر دینا ہوتے ہیں؟ پھر دنیا جانتی ہے کہ رفیع منصوری صاحب کا بیٹا ہے۔ پھر کیا انگریزی بولتا ہے کہ ملک صاحب تک ان کے سامنے اٹکنے لگتے ہیں۔ بیوی ایسی سلیقہ مند ملی ہے کہ گھر میں کیا کچھ نہیں، باپ اور سسر کو شرمندہ کر دیا۔ ماشاءاللہ سے بڑی پوزیشن والوں سے میل ملاقات ہے، اپنے خاندان کا سٹینڈرڈ نہیں گرنے دیا۔ ہائے اللہ، 300 تو کرایہ ہے اس گھر کا۔ بیگم ریاض نے حساب لگایا کہ اس کے بعد کیا بچا۔ اور کیا، پھر بھی جا کر دیکھو کیا رہن سہن ہے۔ حالانکہ نہ جہیز ملا نہ سسرال سے کوئی مدد۔ کتابوں کا شوق ماشاءاللہ سے تمہاری طرح سلیمہ کو بھی ہے، مگر ساتھ میں عورت کو سلیقہ تمیز ہو تو وہ گھر کے لیے بھاگوان کیوں نہیں ثابت ہوگی؟ ارے بھاگوان ہونے کے لیے کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوتے عورت ذات میں۔ بیگم ملک روانی میں کہے چلی گئیں اور بیگم ریاض کے ہاتھ سے خالی پیالی گرتے گرتے بچی۔ انہیں یوں لگا کہ بیگم ملک نے ان کے منہ پر سے آئیڈیلزم کا لیپ اتار کر کالک مل دی ہے۔ اچھا بھائی چلوں، اب ڈرائیور گاڑی لے کر کلب جائے گا، ملک صاحب کو وہاں سے کہیں اور جانا ہے۔ میں تو ادھر سلیمہ کے پاس آئی تھی، سوچا تم سے بھی ملتی چلوں۔ ارے آؤ نا ہماری طرف، اب تو ٹیکسیاں بہت ملنے لگی ہیں، دوری کا بہانہ بھی نہیں رہا۔ ہاں، تانگے میں بے شک ہمارے ہاں آتے بہت دیر لگتی تھی۔ بیگم ملک رخصت ہوئیں تو بیگم ریاض جیسے منو بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ بیگم ملک نے صاف ان کی ذات پر چوٹ کی تھی۔ انہیں مولوی نذیر احمد کی میراث العروس والی اصغری خانم اور پڑوس کی سلیمہ رفیع اپنے سے زیادہ حقیقی عورتیں معلوم ہو رہی تھیں۔ انہیں اپنی نانی بھی یاد آئیں جو ہمیشہ اسے کتابوں کی بجائے گھرداری میں جی لگانے کا مشورہ دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے گھر کے اخراجات کی کاپیاں اٹھا کر دیکھنا شروع کیں اور ایک دم اپنے میاں کے اخراجات کی فہرست الگ بنا ڈالی۔
اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ٹیکسی، سگریٹ اور دفتر میں چائے کا خرچ کوئی 300-350 روپے ماہوار کا تھا۔ پھر اپنے اخراجات کی فہرست، کالج تک آمد و رفت کا کرایہ ٹھیک ہے، مگر یہ اسٹاف اور چہیتی شاگردوں کو کھلانے پلانے کی ایسی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اتنی بہت سی غریب لڑکیوں کی فیس اور کتابوں کا خرچ۔ اتنی غریبی ہے تو میں سب کو اکیلی تو نہیں سمیٹ سکتی۔ اور ہاں، یہ مائی جانو کے ساتھ 2 اور کھانے والے، اللہ کی پناہ، صرف اس گھر میں آٹے کا خرچ 3 من ہے۔ اور پھر کبھی اٹھ کر یہ نہیں دیکھا کہ نوکر واقعی اتنی ہی چیز لایا ہے جتنی کہ حساب میں لکھا رہا ہے۔ اور پھر یہ 350 صرف مکان کا کرایہ۔ اسی وقت ریاض صاحب آ گئے۔ بیگم ریاض تو بھری بیٹھی تھی۔ ایک دم ان کے اخراجات پر تنقید شروع کر دی کہ آپ چائے وغیرہ اس قدر کیسے پی جاتے ہیں؟ ریاض صاحب بھونچک کے رہ گئے، لیکن مزاج کے ٹھنڈے تھے، اس لیے کہنے لگے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ 200 روپے دوسروں کو چائے سگریٹ وغیرہ پلانے کا الاؤنس ملتا ہے، بے ایمانی کروں اور اسے بچت میں ڈال دوں؟ میں کب کہتی ہوں کہ بے ایمانی کیجیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ مثلاً یہ دیکھیے نا، ٹیکسی کا خرچ تو پیدل چلا کریں، آخر اور لوگ بھی تو ہماری آمدنی کے زمرے والے ہیں، بلکہ اس سے بہت کم آمدن والے، ان کے پاس کیا کچھ ہے؟ تو تم بھی وہ سب لے سکتی ہو تو لے لو، تنخواہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں آتی ہے۔ ریاض صاحب اتنا کہہ کر ایسا گھبرائے کہ بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگے۔ اس وقت اتفاق سے ایک دوست کا ٹیلی فون آ گیا، جس نے انہیں کسی پرانے دوست سے ملنے کے لیے دعوت میں بلا لیا۔ بیگم ریاض اکیلی ہو کر اور بھی بے چین ہو گئیں۔ میاں کے ساتھ کج بحثی کر کے وہ اور بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچا تو انہوں نے جتنے بھی فالتو اخراجات پکڑے تھے وہ فالتو نہ تھے۔ مثلاً مائی جانو کے بجائے اور آیا ہوتی تو وہ کھانا صرف اپنا لیتی، لیکن تنخواہ 60 سے کم کیا لیتی، اور غریب لڑکیوں کی مدد کوئی اتنی غیر اہم بات تو نہ تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلیں اور لان پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ان کے تینوں بچے ہنس رہے تھے اور بیت کی کرسیوں پر کود رہے تھے۔ بیگم ریاض مطمئن اور خوش بچوں کو دیکھ کر خود بھی ایک گنا خوش اور مطمئن ہو گئیں۔ امی، ہم پڑوس میں کھیلنے چلے جائیں؟ اچانک سیما بولی۔ ریاض بیگم کو پھر جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں آ جاتی؟ اچانک وہ حاسد بن گئی۔ ان کی لڑکی نے ہمیں بلایا تھا امی، اتنی اچھی پھولی پھولی فراک پہنی تھی وہ، جیسے ہم پارٹی میں پہنتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارے ہاں پارٹی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں۔ میں نے پوچھا پھر پارٹی فراک کیوں پہنا ہے؟ تو کہنے لگی امی تو روز ہی ہم کو ایسے کپڑے پہناتی ہیں، امی ہمیں بھی بہت سی فراکیں بنا دیجیے۔ سیما امی کے کندھے سے لگ کر کہتی رہی، اور بیگم ریاض کے جسم کی ساری رگیں اس طرح تن گئیں کہ اگر کوئی انہیں ذرا سا چھو دیتا تو ٹن سے بج اٹھتیں۔ بیگم ریاض ذرا اس عورت کا منہ دیکھنا چاہتی تھیں جس نے ہر ایک کا دل جیت لیا تھا۔ انہوں نے خود جا کر الماری سے بچوں کے بہترین کپڑے اور اپنے لیے عمدہ سی ساڑی نکالی، اور مائی جانو سے کہا کہ جا کر کہہ دے بیگم ریاض ملنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترشی ہوئی گھاس پر بیت کی 4 رنگین ٹوکریوں جیسی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، نیلی، سبز اور زرد اور سرخ۔ مالی پینٹ کیے ہوئے گملوں میں پانی دے رہا تھا، اور سلیمہ رفیع ہلکے سب سوٹ میں مسکراتی چمکتی ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ آئیے ابھی اندر بیٹھیں، باہر سورج کی چمک باقی ہے، بچے باہر ہی کھیلیں گے۔ سلیمہ رفیع ایسے انداز سے بولیں کہ بیگم ریاض کی تنی ہوئی رگیں اتنی تن گئیں کہ وہ مسکرا بھی نہ سکیں۔ ابھی بیگم ریاض ڈبل صوفہ سیٹ پر ایک نظر ڈال کر بیٹھ بھی نہ پائی تھیں کہ کولڈ ڈرنک بے حد حسین گلاسوں میں سامنے آ گئی۔ وہ اتنے حسین گلاسوں پر نظر جما کر خود کو گنوار نہیں ثابت کرنا چاہتی تھیں، اس لیے سامنے دیکھنے لگیں۔ آتش دان پر تجریدی آرٹ کے رنگوں سے تھوپے ہوئے ایک نمونے پر نگاہ پڑی۔ یہ فلاں کی پینٹنگ ہے، انہوں نے کہا، اسے آپ رکھیے، آپ اس کی قدر جانتی ہیں۔ آرٹ کے بارے میں سلیمہ نے بے حد سرپرستانہ انداز سے بتایا، اور بیگم ریاض کی رگیں اپنے معمول پر آنے لگیں۔ اب یہ ان کی دلچسپی کا موضوع تھا۔ مگر یہ تجریدی آرٹ محض بکواس ہے، بیگم ریاض نے اعتماد سے کہنا شروع کیا۔ مگر دیکھیے تو، سلیمہ نے بات کاٹی، لاکھ اگر مگر کی جائے اس سلسلے میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کیمرے کی ایجاد کے سامنے مصور کے عجز کا اعتراف ہے یہ تجریدیت۔ بیگم ریاض بولتی گئیں، مگر جب وہ زور و شور سے بول رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ سلیمہ کا نازک سا گورا ہاتھ اس حسین بک شیلف پر بڑے اعتماد سے رکھا ہوا ہے جس میں بہترین جلدوں کی کتابیں بھری ہوئی تھیں،
اور یہ کتابیں ادب، آرٹ، سیاست اور فلسفے سے متعلق تھیں۔ بیگم ریاض جیسے سوکھے پتے کی طرح الاؤ میں گر کر چرمرائیں۔ آپ کے میاں کو کتابوں کا شوق ہے، مگر یہ موضوعات ان کو جی نہیں۔ سلیمہ نے بات کاٹی، یہ میرے شوق کی چیزیں ہیں، رفیع تو کچھ پڑھتے نہیں، پڑھیں بھی تو بچوں کے کامک پڑھ کر بھی خوش ہو لیتے ہیں۔ اور بیگم ریاض سلیمہ کے اس جواب کے بعد راکھ ہو گئیں، مگر امتحان لینے کی عادت تھی، اس لیے انہوں نے 2-4 سوال ادب اور فلسفے کے بارے میں کر ڈالے، اور جب سلیمہ نے جواب دیے تو بیگم ریاض کا سب سے اہم اور آخری مورچہ سر ہو چکا تھا۔ تو ان کے پڑوس میں ایک مکمل عورت آ بسی تھی گویا، خوبصورت، خوش لباس، سلیقہ مند اور باذوق عورت۔ بیگم ریاض اس کے سامنے شریف دشمن کی طرح ہتھیار پھینک کر جھک گئیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپا نہ پاتی، عورت پن کھلتا تو مصلحت وغیرہ نہ دیکھتی۔ اپنی عادتوں، اپنے گھر اور اپنے اخراجات تک کا تذکرہ کر ڈالا اور جی کھول کر سلیمہ کی تعریف کی۔ انہوں نے مان لیا کہ سلیمہ بے حد سلیقہ شار عورت ہیں۔ پھر جانے کیوں لان میں جانے کے لیے اٹھتے اٹھتے وہ پوچھ بیٹھی، بیگم ملک کہہ رہی تھی کہ آپ کے میاں کو 1000 تنخواہ ملتی ہے، اتنی تنخواہ میں بڑے سلیقے سے رہتی ہیں۔ میں تو قائل ہو گئی آپ کی، میں تو اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز سے کروں گی کہ وہ آئندہ ایک اچھی گھریلو عورت بھی ثابت ہو سکے۔ جی ہاں، سٹینڈرڈ تو قائم رکھنا ہی پڑتا ہے زندگی میں، اسے سلیقہ کہیے یا تمیز۔ سلیمہ رفیع مدھم آواز میں بولی، مگر بیگم ریاض نے دیکھا کہ اس بظاہر سنجیدگی اور انکسار کے باوجود وہ خوشی سے چمک گئیں۔ شفق کی سرخی نے گرین سوٹ میں ملبوس سلیمہ کو غضب کا حسین بنا ڈالا تھا۔ وہ سرخ رنگی ہوئی ٹوکری نما کرسی میں بیٹھ کر اور بھی دلکش نظر آ رہی تھی۔ بیگم ریاض نے دیکھا کہ سلیمہ کے بچوں کے سامنے ان کے اپنے بچے کچھ دبے دبے اور جھینپے جھینپے سے تھے۔ وہ سب میز پر بکھرے ہوئے کامک اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بچوں کو اتنے رکھ رکھاؤ سے نہیں رہنا چاہیے، بچے تو ہنستے کودتے اور شرارتیں کرتے ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے تو اس وقت یہ بچے کتنے بڑے اور بور معلوم ہو رہے ہیں۔ بیگم ریاض ہنستے ہوئے کہنے لگی، جی لیکن کیا کیا جائے، بچے شروع سے سوسائٹی کے معیار کا احترام کرنا نہ سیکھیں تو بعد میں انہی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ نہ سکھائیں تو باہر کی دنیا انہیں بے دردی سے سکھاتی ہے، اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سلیمہ عجیب بے بسی سے بولی۔ بیگم ریاض سوسائٹی اور فرد کے موضوع پر کتنی دیر بول سکتی تھیں یہ انہیں خوب معلوم تھا، لیکن ان کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کے ایک پہلو سے متاثر ہوتیں تو اس کے ہر آڑے بیڑے پہلو کو نظر انداز کر جاتیں اور بحث ضروری نہ سمجھتیں۔ پھر بھی انہیں رحم آیا کہ وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ طبقاتی سوسائٹی ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کس سوسائٹی کا ذکر کر رہی ہیں اور بچوں کو کس معیار کے مطابق ڈھال رہی ہیں، لیکن نہ پوچھ سکیں کیونکہ اس وقت باہر سے ایک کار اندر آ گئی، لمبی سی سیاہ نئی کار۔ گڈ ایوننگ ڈیڈی، سلیمہ کے بچے یک زبان ہو کر بولے اور پھر کامک پر جھک گئے۔ گڈ ایوننگ، لمبے سے خوبصورت مرد نے موٹر سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ سلیمہ نے مسکراتے ہوئے تعارف کرایا، یہ رفیع ہیں اور یہ ہماری پڑوسن۔ رفیع بڑے سٹائل سے ذرا خم ہوئے اور بیگم ریاض کو پڑوسن کا لقب بڑا برا، بڑا سڑیل لگا۔ ارے آپ اتریے تو صحیح۔ رفیع کچھ گھبرائے سے دوبارہ موٹر کی طرف گئے اور سٹیئرنگ وہیل پر منہ رکھ کر دوسری طرف جھکے ہوئے شخص کے لیے کار کا دروازہ کھولا، اور جیسے وہ شخص زبردستی باہر نکلا۔ یہ رائل موٹرز کے ڈائریکٹر ہیں مسٹر زمان، اور یہ میری بیوی سلیمہ ہیں، اور یہ پڑوسن ہیں، رفیع نے تعارف کرایا۔ اور مسٹر زمان ایک دم بیگم ریاض کی طرف متوجہ ہو گئے، اور بیگم ریاض پلکیں جھپکا کر زمان کو حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ سلیمہ اور رفیع ان دونوں کو سمجھنے کے لیے پلکیں جھپکانے لگے۔ کہیے بہت دن میں ملاقات ہوئی، ریاض صاحب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، بیگم ریاض نے جواب دیا۔ ارے آپ کی سیما تو بڑی سی ہو گئی، زمان نے سیما کو بیگم ریاض کا پلو پکڑے دیکھ کر کہا، اور بیگم ریاض صرف مسکرا دیں۔ وہ جانے کے لیے کھڑی تھیں، اور جب وہ گیٹ سے باہر نکلیں تو قدرے تھکی ہوئی تھیں، لیکن یہ تکان ویسی ہی تھی جیسے کوئی اپنے گھر کے گھٹے آنگن سے نکل کر خوبصورت باغ میں پھرتا رہا ہو، مگر وہ تھوڑی سی اداس بھی تھیں۔ یہ اداسی کیسی تھی؟ کیا وہ سلیمہ کے آگے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھیں؟ وہ اپنے گھر میں نہیں گئیں،
شام کے اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی لمبی سڑک پر بچوں کی انگلیاں تھامے آگے بڑھتی گئیں، بے مقصد، بے ارادہ، مگر ان کی اداسی شام کی طرح گہری ہوتی گئی۔ سڑک کے دو رویا درختوں پر بسیرے کے لیے شور مچاتی ہوئی چڑیوں کی آوازیں انہیں بڑی عجیب معلوم ہوئیں۔ بڑے شہروں کی سڑکوں پر تو موٹروں اور ٹانگوں کی آوازیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ راہ چلتا اپنے حواس بھی گم کر دیتا ہے۔ پھر آج جانے کیسے انہوں نے چڑیوں کی آواز سن لی۔ آخر اداسی میں اتنا سناٹا کیوں ہوتا ہے؟ بیگم ریاض نے چلتے چلتے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر انہیں ایک دم دھیان آ گیا کہ وہ اداس کیوں ہیں۔ زمان کو دیکھ کر بھلا اداس ہونے کی بات کیا ہے؟ وہ اس وقت چاہتی تو زمان کے بڑھتے قدموں کو بڑھنے دیتی، مگر انہوں نے خود ہی اس سے کترا کر نکل جانا پسند کیا اور ریاض کی ہو گئیں۔ زمان کے پاس موٹر اس وقت بھی تھی، لیکن دماغ تو نہ تھا۔ زمان نے شادی کے بعد تک اس کا پیچھا کیا، لیکن بیگم ریاض نے اسے سختی سے جھڑک دیا اور ریاض کو بتا دیا کہ زمان میرا امیدوار رہ چکا ہے، اسی لیے میں پسند نہیں کرتی کہ تم اسے گھر پر آنے دو۔ پھر سنا کہ زمان نے شادی کر لی اور کئی بچوں کا باپ بن گیا، اس کا کاروبار لاکھوں کا ہو گیا، لیکن بیگم ریاض نے کبھی اس کے بارے میں نہ سوچا، کبھی اس سے نہ ملی۔ ان دونوں کے میل جول کے حلقے ہی الگ تھے، لیکن آج زمان کو پڑوس میں دیکھ کر وہ اداس ہو گئی۔ ارے کبھی کبھار آتا رہتا تو کیا میرے ہیرے موتی توڑ لیتا؟ بیگم ریاض نے اپنے آپ سے پوچھا، اور ناک کی سیٹ چلتی گئیں۔ بچے تھک چکے تھے، انہیں اس کا بھی خیال نہ آیا۔ مگر میں اس سے کیوں ملتی؟ صرف اس لیے کہ وہ امیر آدمی ہے، اس کی موٹر ہمیشہ نئی ہوتی ہے۔ تھپا، آخر میں بھی سوچنے لگی عام لوگوں کے دماغ سے۔ میں تو اسے ٹھکرا چکی ہوں، ایسے لوگ میرے معیار کے نہیں، دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ میں تو سلیمہ کو بتاؤں گی کہ تمہارے میاں کی فرم کے بہت اہم ڈائریکٹر کو میں جوتے کی نوک پر مار چکی ہوں، بلکہ اس کا داخلہ اپنے گھر میں بند کروا چکی ہوں۔ بیگم ریاض کی انا کو اس خیال سے بڑی تسکین ہوئی۔ امی گھر چلیے آپ، سیما نے تھک کر جیسے فریاد کی، اور بیگم ریاض کو حیرانی ہوئی کہ وہ اپنے گھر سے کتنی دور نکل آئی تھی۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ارے میرا منا تھک گیا۔ بیگم ریاض نے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا تو انہیں علم ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کانچ کی گولیاں ہیں۔ ارے یہ چوری؟ چلو اب بھی واپس کرو یہ گولیاں۔ بیگم ریاض صدمے سے چلا اٹھی۔ جب وہ ننھی سی تھیں تو پڑوس سے گڑیا کا دوپٹہ اٹھا لائی تھیں۔ اس بات پر ان کی امی نے ٹھکائی الگ کی اور دوپٹہ بھی اس کے ہاتھ سے واپس کروایا۔ جب سے کسی دوسرے کی بھول کر چھوڑی ہوئی چیز بھی ان کے دل پر بوجھ بن جاتی تھی۔ نہیں، انہوں نے خود دیے تھے، بچے نے احتجاج کیا۔ اچھا چلو پوچھتے ہیں ان سے، بیگم ریاض نے کہا، اور سلیمہ کو کوٹھی سے پھاٹک تک وہ بچے کا ہاتھ پکڑے چپ چاپ چلی آئیں۔ اچانک پھر انہیں عجیب سا لگا کہ وہ زمان کو دیکھیں گی، اور شاید انہیں زمان کے سامنے ہی بچے کے ہاتھ کی بلوری گولیاں پیش کرنا پڑیں گی۔ سلیمہ کیا کہے گی اور رفیع اسے کیا سمجھے گا، اور ان دونوں کے مہذب بچے میرے بچے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو کیا وہ اس وقت گڈے کے سامنے شکست کھا جائیں؟ عجیب سی کشمکش کے عالم میں وہ پھاٹک کے باہر گڈے کے ہاتھ سختی سے پکڑے کھڑی تھیں۔ اس وقت جیٹ طیارے کی سی تیزی سے زمان کی کار پھاٹک سے نکلی۔ بیگم ریاض نے دیکھا اور جھجک کر ادھر سے پیٹ کر لی۔ اب وہ اندر جانے کی ہمت کر سکتی تھی، مگر وہ یہ دیکھ کر اور آگے نہ بڑھ سکیں کہ خوبصورت سے ترشے ہوئے لان کا نقشہ ذرا نہ بگڑا تھا۔ بیت کی رنگین ٹوکریوں جیسی کرسیاں اسی طرح فلور لیمپ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ نیلی کرسی پر ٹونی اپنا کاؤبوائے سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ پیلی کرسی پر نرگس بے حد خوبصورت سرخ فراک پھیلائے بیٹھی تھی۔ تیسری سبز کرسی پر رفیع اپنے گرے سوٹ میں اسی طرح سمارٹ لگ رہا تھا، اور چوتھی سرخ کرسی خالی تھی۔ اس سرخ حالے میں سلیمہ رفیع کا سبز سوٹ اس وقت کتنا کھل رہا تھا، لیکن یہ کرسی اب خالی تھی، کیونکہ سلیمہ رفیع تو زمان کی کار میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ بیگم ریاض نے کامک کی رنگین کتابوں پر جھکے ہوئے ٹونی، نرگس اور رفیع کو چونکانا مناسب نہ سمجھا، اور اپنے گڈے کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئیں، کیونکہ سلیمہ رفیع کے باورچی خانے میں مرغ روسٹ ہونے کی خوشبو سے خود انہیں بھوک لگائی تھی۔ رات ریاض صاحب آئے تو بیگم ریاض کا موڈ بے حد اچھا تھا۔ چند دن بعد بیگم ملک نے بیگم ریاض کو اطلاع دی کہ ارے تمہیں کچھ خبر ہے،
رفیع اب اپنی فرم میں ڈائریکٹر ہو گیا ہے۔ ارے خدا کی قسم، کیا مبارک عورت ہے یہ سلیمہ بھی۔